الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ رعد ختم کر دیں گے اور انشاءاللہ اس کی خلاصہ بھی آخر میں پیش کروں گا۔ ہم نے دیکھیں نا آخری 3 پارے پڑھ لیے اور یہاں ہم سورہ رعد پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی سورتیں پڑھ چکے ہیں۔ مومن جو ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچ سمجھ بوجھ اور سننے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی خاص بات کیا ہے جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جی سر۔ ہاں سر یہ ڈاکٹر صاحب۔ انسان کو یکسر بدل کے رکھ دیتی ہے، اس کا معجزہ ہے۔ انسان وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا، جب قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو بات آپ نے کہی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی دنیا کی ایسی کتاب ہے؟ یہ دیکھیں ہزاروں سال پہلے نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ یہ واحد کتاب ہے جو عجب پانی دن جو ہر انسان کے لیے اگر وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کتاب سے ملے گی اس کو۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان نے اسی کتاب سے وہ ہدایت پائی جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ یہ جی سر۔ صرف اور صرف اللہ کی کتاب میں ہے۔ صحابہ اور صحابیات نے پڑھی، ان کی زندگیاں تبدیل ہو کے رہ گئیں۔ ہر اہل ایمان اگر واقعتاً اس کتاب سے رہنمائی لے تو بالکل اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہوگا۔ یہ صرف اس کتاب کا کرشمہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ اس حوالے سے دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں۔ مجھے بتائیں کوئی کتاب ایسی ہے تو ضرور بتائیں۔ بالکل بھی نہیں سر۔ نہیں سر، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے تو پھر سوائے قرآن مسلمان شریف اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بتائیں۔ بد نصیبی ہے سر کے۔ مسلمان۔ بدبختی ہے سر، بدبختی ہے مسلمانوں کی۔ بے شک یہ بدبختی ہے، بہت بڑی بدبختی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جو اس کتاب کے خلاف چلے گا وہ دنیا میں اس لیے ذلیل ہوگا کہ اس کی دنیا بھی اس کو سکون کا باعث کبھی نہیں بنے گی۔ دیکھ لیں آپ، یہ جتنے پاکستان سے لوٹ مار کر کے مال باہر لے گئے ہیں، کوئی عزت باہر بھی ہے ان کی؟ تو عزت بالکل کس بھی کے نہیں پاس سر۔ ہے؟ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس سر۔ ہائے ہائے، یہ آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ سب سے پہلے عزت وہ اللہ کے پاس ہے، اس نے اپنے انبیاء کو یہ عزت بخشی ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ عزت ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، پکے سچے۔ تو اگر ہمیں عزت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ یہ عزت مومنین کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آپ مجھے تاریخ میں بتا دیں، کوئی ایک فرد بتا دیں، کوئی قوم بتا دیں جس کو وہ عزت ملی ہو دنیا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی یا صحابہ اور صحابیات کو ملی۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ کتاب کی اس پہلو کو کبھی نہ بھولے، کبھی نہ بھولے۔
اگر ہم اس کو بھولیں گے تو پھر ہمارے ایمان میں کوئی نقص واقع ہو گیا ہے. ہمیں اللہ کی یہ کتاب جو ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، اس کو چھوڑ کر اگر ہمیں دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی میں لگ گئے تو یہ نقصان کا سودا ہے. آپ دیکھ لیں، آج دنیا پوری کو دیکھ لیں، عالم اسلام کو دیکھ لیں، قوموں کو دیکھ لیں، مسلمان نام و نہاد مسلمان قوموں کو دیکھ لیں. تو اب چلتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو سوال ہے تو ضرور پوچھیے. اب چلتے ہیں آیت نمبر 37 پہ. اس کی کل 43 آیت ہیں، 6 آیتیں ہیں. انشاءاللہ آج ختم کریں گے، لیکن اس پیغام کو جو ان آیات میں ہمیں ملا ہے وہ بڑا قیمتی ہے. مثلا یہیں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو میں سر نے آپ آپ کو 36 پڑھنی ہے ابھی. 36 پڑھنی ہے، نہیں جی 36 سر. نہیں 37 سر، 37 پڑھنی ہے. 37 پڑھنی. 32 پڑھنی ہے بھائی. اوئے ہوئے کہاں چلے گئے یہ آپ کل آپ نے 32 درس میں پہ؟ تھے. جی بالکل تھی سر، یہ 36 پڑھنی ہے نا. والا 37 ہے تستوزیہ سر، برسول من 37. قبل کا فام لائی تو للذین کفروا ثم اخذتم یہ فکیف سب کان میں پڑھا عقاب. چکا ہوں، یہ سب میں پڑھا چکا ہوں. جی آج سر، یہ میں روز لکھ وَكَذَلِكَ لیتا ہوں، أَنزَلْنَاهُ. سنیں، میں روز لکھ لیتا ہوں کہ جی میں نے سر، میں آج یہاں تک پڑھایا ہے، کل یہاں سے پڑھانا ہے. جی جی تو جی سر. میں نے آپ کو 36 36 سر 36 میں پڑھا جی نے چکا بھی ہوں. جی. لکھا ہوا ہوتا ہے، میں نے بھی نشان لگائے ہوئے ہوتے ہیں. نشان تو میں نے بھی لگایا ہوا ہے، تو کیا ہو گیا. ذرا چلیں ٹھیک ہے. آنکھیں کھول کے لگایا کریں نا، آنکھیں بند کر کے لگائیں گے تو بس. نہیں سر، آنکھیں کھلی ہوتی ہے. جزاک اللہ. چلیں آپ اسٹارٹ کریں. اچھا، نہیں، اگر میں غلط ہوا تو میں ضرور آپ کی بات مان لوں گا. اب سنیں، کتنی پیاری آیات ہیں، آئے ہائے، ایک ایک لفظ کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے. یہ فرمان عربی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، وہ دنیا میں اول انعام یافتہ کتاب یہ ہے جی، لیکن چند سالوں کے بعد اس کا نام بھی نہیں. یہ اللہ کی کتاب کیسا معجزہ ہے. کذالک انزلناہ، یہ بالکل اسی طرح یہ عربی، یہ ہم نے نازل کیا حکماً عربین، عربی حکم، کہ یہ ایسی ہدایت ہے کہ جو اس نے خالق کائنات میں بھیجی ہے. اب سنیں، اب بڑے غور سے دیکھیں، اور آپ اللہ، یہ آپ اور مجھ سے قرآن وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے ان کے خواہش نفس کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا. یہ العلم کیا ہے؟ جلدی بتائیں. قرآن پاک ہے سر. قرآن پاک پاک. سر. ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے نبی سے خطاب کر رہے ہیں کہ اگر تم نے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم سے خطاب ہے، اہل ایمان سے ہے. کیا؟ اگر تم نے اس کتاب کے بعد العلم جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر تم نے خواہشات نفس کی پیروی کی، اور خاص کر کافروں کی، طاغوتیوں کی خواہش نفس کی پیروی کی، تو سنو، انجام سنو، ما لک من اللہ من ولی، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، ولا واق، اور نہ تمہیں بچانے والا. دنیا میں بھی ذلت تمہارا مقدر ہوگی. تم نے امریکہ کے پیچھے چل کر، تم نے امریکہ کی غلامی کر کے، طاغوت کی غلامی کر کے، ورلڈ بینک کی، IMF کی، سارا دیکھ لیا، کس ذلتوں کے گڑھے میں گر رہے ہو. تم خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہو نا. اللہ کہتے ہیں پھر نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا، نہ تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا. آج آپ دیکھ لیں، اس ذلت سے کون ہمیں بچا سکتا ہے سوائے اللہ کے. تو خواہشات نفس کی پیروی، جبکہ یہ ہدایت اللہ کی، دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. اور اصل میں یہ احسان کے ساتھ یہ اللہ کی بہت بڑی ہمارے اوپر حجت قائم ہو گئی کہ اس نے اس کو محفوظ کر دیا زبر زیر کے ساتھ.
बिल्कुल वही कुरान जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, मिन्नु अन, वो अल्लाह की हिफाजत में आज हमारे पास मौजूद है। अब अल्लाह हमसे कह रहा है कि जब ये तुम्हारे पास आ गई हिदायत, अगर तुमने इसके खिलाफ काम किया, अपनी ख्वाहिशात नफ्स पे चले, तो तुम्हें कोई अल्लाह के अलावा न कोई तुम्हारा मददगार है, न तुम्हें कोई बचाने वाला है। तारीफ पूरी उठा कर देख लीजिए, अल्लाह के किताब में कैसा हक बयान हुआ है। अच्छा, इस बात को कुरान ने खोल खोल के बयान किया है। मसलन लिखे बकरा की 120 में 120 में अल्लाह ताला फरमाता है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये कभी तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक तुम इनके तरीके जिंदगी पर न चलोगे। कमर जहां साहिबा, आपका माइक खुला हुआ है और आपकी आवाजें आ रही हैं। तो अल्लाह देखें क्या तारीख की बात, अल्लाह फरमा रहे हैं यहूद और नसारा तुमसे कभी राजी नहीं होंगे जब तक कि तुम उनके तरीके पर न चलो। वो फहाशी, उरियानी, वो खुदा बेजारी, वो नबी बेजारी, जब तक तुम में नहीं होगी, तुम उनके साथ नहीं चल सकते। अल्लाह फरमाते हैं कुल इन्ना हदल्लाहि हुवल हुदा, हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। और वो हिदायत कहाँ पर है, जल्दी बताएं। कुरान शरीफ में सर, कुरान और सुन्नत में, कुरान और सुन्नत में। सिर्फ कुरान मत कहें, अल्लाह ने नबी भेजा है साथ, ताकि वो इसकी इल्मी भी और अमली तशरीह करके हमारे सामने रखे। तो हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है। फिर देखें बिल्कुल वही बात जो ऊपर कही गई है आयत 37 में, वलइन अत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, बिल्कुल वही अल्फाज है। अगर तुमने इनकी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की जबकि तुम्हारे पास अल्लाह का इल्म आ गया, किताब आ गई, मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो अल्लाह के अलावा न तुम्हारा कोई वली होगा, न तुम्हारी कोई मदद कर सकेगा। अब ये कितना कैटेगोरिकली साफ अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया। अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर तुम अल्लाह की ताईद और नुसरत दुनिया और आखिरत दोनों में चाहते हो, तो जो अल्लाह ने किताब नाज़िल की है इसका इत्तिबा करो। अगर तुम यहूद और नसारा की ख्वाहिश नफ्स पे चले, तुम ताहूत के पीछे चले, तुम अपनी ख्वाहिशात और अपनी दुनिया की चक्कर में पड़ गए, तो जिल्लत और पस्ती तुम्हारा मुकद्दर होगी। तारीख गवाह है, देख लें कितनी बरहक बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है। ये थी बकरा की 120, और बकरा की 145 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलइन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक, तुम जितनी चाहे निशानियां ला दो इन अहले किताब को, ये आपके किबले की इताअत नहीं करेंगे। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और आप उनके किबले, यानी उस वक्त का जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो उस वक्त आपको पता है मदीने में जाके किबले की तहवील हुई कि पहले किबला मुसलमान भी मुंह उसके तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके पढ़ते थे, लेकिन अब क्योंकि उम्मत इसराइल जो थी, बनी इसराइल, उन्होंने नाफरमानियों की इंतहा कर दी। अल्लाह ने उनको इमाम बनाया था, अल्लाह ने उनको माजूल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इमामत के मनसब पर फाइज किया, दीनी इमामत के मनसब पर। और सबसे पहला काम किया, किबला तब्दील कर दिया कि अब किबला काबतुल्लाह होगा मक्का में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म, अगर अब तू उनके इस किताब के आने के बाद अगर तू इनकी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करेगा, इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर आऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं फिर तुम जालिमों में से हो। कितनी सख्त वईद है। आज मुझे एक बात बताएं, आप इस आयतों को पढ़ के सिर्फ खुश ना हो जाएं, क्या हम अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल रहे हैं, तागूत के पीछे चल रहे हैं, या इस किताब की हिदायत के पीछे चल रहे हैं? सर तागूत के पीछे चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आज हम भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सरी खिलाफ वर्जी।
اب باقی آیات لکھ لیجئے اور آپ خود پڑھیے، ان کو سمجھیے. میں نے 2 آیتیں کھول دی ہیں، 2 جو میں نے کھولی ہیں وہ پھر لکھوا دیتا ہوں، بقرہ کی 120 اور بقرہ کی 145. اچھا ایک بات بتائیں، یہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ کتاب کی پیروی کرو، نہ کہ یہود و نصارہ کی پیروی کرو، نہ کسی اور کی؟ کیوں یہ وہاں سورہ بقرہ میں یہ آیات کیوں آئی ہیں؟ اگر آپ قرآن سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ ضرور مجھے جواب دیں گے. آپ سنیے جواب بڑے غور سے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے نصف 143 آیت میں تبدیلی امامت کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا دنیا کی دینی امامات سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دینی امامت عطا کر دی. اب یہ ساری آیات جو میں نے 2 آپ کو پڑھی ہیں، باقی ساری بقرہ کی آیات وہ آیات ہیں اگر ہم اس دینی امامت پر کے عہدے پر برقرار رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان آیات کا ضرور ضرور اتباع کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے، جناب آپ نہیں کرے، ہم اس امامت پر رہنے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے امت کو معزول کیا، اس نے ان اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی. تو اللہ کے اس مقام جو اس نے اس امت کو دیا، اس پر اسی وقت تک قائم اور برقرار رہ سکتی ہے جب ان آیات کا ٹھیک ٹھیک اتباع کرے. یہ ہے بقرہ میں ان آیات کا مقصود. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا اب آیت 37 میں کوئی سوال نہیں ہے تو ہاں اور آیتیں لکھ لیں ذرا تاکہ آپ خود قرآن میں پڑھیں. سورہ آراف 176، سورہ طٰہٰ سر 123، 100 سورہ آراف 176 176، سورہ طٰہٰ آیت 123، سورہ کہف جو ہر جمعے کو آپ پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی آیت 28 اور آخری آیت. اور بھی کئی آیتیں میں نے آپ کو مشہور آیتیں لکھائی ہیں. سورہ مومنون جو 23 نمبر پر ہے، سورہ مومنون کی آیت 71. اب یہ جو آیت ہم 38 تا 43 پڑھیں گے، جو آخری آیات ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ ہدایات ہوتی ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کے لیے، اور قیامت تک اہل ایمان کے لیے. وہ کیا ہے؟ یہاں تنبیہات، وارننگ دی گئی ہیں لوگوں کو، جو لوگ اس آخری رسول پر ایمان لا کر اس آخری شریعت کا اتباع نہیں کریں گے، ان کو وارننگ دی گئی ہے. آپ ذرا سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت 38 میں. بڑے غور سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سنیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے جن کا ذکر قرآن میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان انبیاء، سابق انبیاء کا ذکر کہاں ہے؟ لکھیں. سورہ آراف 7 نمبر پر، سورہ ہود 11 نمبر پر، سورہ شعراء 26 نمبر پر قرآن میں. یہ بڑی مشہور قوموں کا ذکر ہے ان تینوں آیات، تینوں صورتوں میں. باقی اور بھی مکی صورتوں میں بہت ذکر ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اور ان کو بیویاں والا بھی بنایا، وہ خاوند بھی تھے، وذریہ، اور ان کی اولادیں بھی تھیں. تو سارے انبیاء آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مرد بنایا، ان مردوں کی بیویاں بھی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے. یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سابقہ انبیاء کو بال بچوں والا بنایا؟ اس لیے کہ سر ان کا اعتراض تھا کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، اور ہاں بالکل.
یہ ان کافروں کے اعتراض کا جواب. کبھی کہتے ہیں اللہ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا, انسان کیوں بھیجا ہے, اور یہ تو ایسا انسان ہے, یہ جیسی ہماری ضرورتیں ایسی ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ سارے سابقہ نبی جو تھے وہ اسی طرح انسان تھے, اسی طرح ان کے بال بچے تھے, اسی طرح ان کی بیویاں تھیں, اسی طرح وہ مارکیٹ میں آتے تھے. وَمَا كَانَ رَسُولًا, اور کسی رسول کے لیے کی یہ طاقت نہیں, ان یاتی بآیت, کہ وہ کوئی آیت, کوئی نشانی, کوئی معجزہ لے آئے, الا باذن اللہ, ہاں اگر اللہ کا حکم ہو تو وہ معجزہ دکھا سکتا ہے, اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ معجزہ نہیں دکھا سکتا. تو یہ آیت کا ٹکڑا کیوں آیا ہے یہاں پر؟ سر وہ معجزات مانگتے تھے نا اس سے. معجزہ بھی مانگتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کوئی فرشتے نہیں اترے, معجزے نہیں آئے. ذرا اور بات کو کھولے نا, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ٹھیک ہے ایمان لے آئیں گے, آپ ایسے معجزے دکھائیں جیسے معجزے موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے, جیسے صالح علیہ السلام نے دکھائے. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کی, اسی نبی کو جس کو وہ کہتے ہیں دعوت سے نبوت سے پہلے کہ یہ صادق بھی ہے, امین بھی ہے, نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ بددیانتی کرتا ہے, جب وہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہے جو انسان کی فطرت میں ہے, اللہ کی ربوبیت سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے, کھانا اس کو دے رہا ہے, صحت اس کو دے رہا ہے, صلاحیتیں اس کو دے رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا دے رہا ہے. کتنا بدبخت ہے کافر کہ کہتا ہے تو اللہ کی بات کر رہا ہے, پہلے اللہ سے تو ہم ایمان جب لائیں گے پہلے تو یہ معجزہ دیکھا. بھائی وہ نبی کہتا ہے معجزہ تو اللہ دیتا ہے تو پھر نبی دکھاتا ہے. تو وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھاتا. اور پھر فرمایا لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے, اور وہ کتاب جو ہے وہ اس قوم کے اعمال کے حساب سے ہوتی ہے. یاد رکھیں, آج اس دور کی بھی ایک کتاب ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کتاب میں سب کچھ ہے, جو ہم جیسی قوم جس کے یہ کرتوت ہوں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ نے اس چیز کو پہلے اپنے علم کی بنیاد پر اور ہمارے کرتوت کو دیکھ کر یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مکمل کر لی ہے ہر دور کے لیے. اب ذرا دو اعتراض تھے, غور سے سنیں اس آیت میں. پہلا اعتراض کیا تھا کہ تم رسول نہیں ہو, تم سے پہلے بہت سے رسول آ چکے, وہ بھی بشر تھے, تو تم مافوق البشر نہیں ہو. وہ سب بیوی بچے رکھتے تھے, کھاتے پیتے تھے, مارکیٹ میں جاتے تھے. تو اللہ نے کہا بھائی کون سا پہلا رسول میں نے بھیجا ہے جو اس طرح کا کام نہیں تھا اس کے اندر, لہذا یہ تمہاری بات. اب دیکھیں نا, نبی تو ہوگا ہی وہ نبی جو ہمارے عملی معاملات میں رہنمائی دے, وہ ہم جیسا انسان ہو, اس کے بال بچے ہوں, کیونکہ ہمارے سارے مسائل انہی دنیاوی ضروریات کی وجہ سے ہیں. تو انبیاء ان ضروریات کے خود اس کے وہ ضروریات ان کو بھی لاحق ہوتی ہیں, اور اسی میں وہ رہنمائی اللہ کے حکم سے دیتے ہیں. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تم کوئی معجزہ یا کوئی نشانی دکھاؤ تاکہ ہم تم پر ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی حکمت اور اس کے اذن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس نبی کو اس نے چاہا. حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا, حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا, حضرت عیسیٰ کو پتہ نہیں کتنے سارے معجزے دیے. تو اللہ نے ہر چیز کے لیے اپنی حکمت کے تحت ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. تو یہ تھا اس آیت کا 38. اب آیت 39 میں آئیے. کوئی سوال آیت 38 کے بارے میں؟ آیت 39, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, اور جس کو چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور اس اللہ تعالیٰ کے پاس ام الکتاب ہے. کیا مطلب ہے؟ بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے اپنی حکمت کے تحت ایک وقت مقرر کر رکھا ہے,
اور اصل نوشتہ یا کتاب اسی کے پاس ہے، اور کسی دوسرے کے لیے اس کتاب تک کوئی رسائی کا امکان نہیں۔ اس میں ہر اخراج اور ہر اندراج صرف اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ کتاب جس کا یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ فیصلے اس کتاب میں ثبت ہوتے ہیں، کسی اور کی وہاں رسائی تک بھی نہیں ہے، لہذا کوئی اس میں نہ دخل دے سکتا ہے نہ اس میں کوئی، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مخلوق کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کو مٹا دیتا ہے، اور یا وقت کے حساب سے جو چیز پہلے حکم دیا اس کو منسوخ کر کے اس سے بہتر حکم لے آتا ہے۔ یہ وہ ہے رب جس نے یہ کتابیں نازل کی ہیں۔ کوئی سوال آیت نمبر 38 کے بارے میں، 39 کے بارے میں؟ آیت نمبر 40 بڑے غور سے سنیے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک تسلی دے رہا ہے اور سارے مشرکین اور منکرین کو ایک بہت بڑی وارننگ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برے انجام کی دھمکی ہم ان کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں۔ دھمکیاں کیا تھیں؟ کہ اگر تم نے اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کی اللہ ضرور تمہیں مہلت دے گا، لیکن مہلت کے بعد تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر تم نے توبہ طائب نہیں ہوئے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، پھر تمہیں اللہ کے عذاب کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اچھا، اب یہ بات پہلے جو مخاطبین ہیں وہ قریش ہیں، مکے والے ہیں، تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان پر جو عذاب آیا وہ کیا تھا؟ جلدی بتائیں۔ غزوہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 سردار قتل ہوئے، ابو جہل وہاں قتل ہوا۔ تو پہلا عذاب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے۔ دوسرا، جب مکہ فتح ہوا تو یہ سارے قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن کی بھیک مانگ رہے تھے، اور جی قحط بھی تو آیا تھا، جی مکہ والوں پر قحط بھی تو آیا تھا۔ قحط بھی آیا تھا، اور وہ انہوں نے پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس آیت کے ٹکڑے میں اما نورینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک، یا ہم تمہیں موت دے دیں، دونوں حالتوں میں، زندگی میں اور موت میں بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے تاریخ سے دیکھ لی۔ آگے اللہ تعالیٰ فیصلہ کن بات فرماتے ہیں، وارننگ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر تو فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا۔ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے بذریعہ وحی، جو قرآن و سنت ہے، آپ نے فرض ہے کہ آپ اس کو من و ان پہنچا دیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جلدی بتائیں۔ وعلینا حساب لینے کی سر۔ ہاں، یہ پڑھا قرآن اس طرح پڑھیں، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور پھر ان نعمتوں کا حساب لینا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ نبی کا بھی کام بتا دیا کہ اس کا کام ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا۔ علیک البلاغ، دو لفظوں میں ذرا کمال دیکھیں، اور علینا الحساب میں کتنی بڑی وارننگ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ دونوں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام پر عمل کیا ان کو اللہ اپنے حساب میں بے حساب، اور جنہوں نے نبی کی مخالفت کی، اس عذاب، اس پیغام کے راستے میں رکاوٹ بنے، تکذیب کی، ان کو عبرتناک سزائیں ہوں گی دنیا اور آخرت دونوں میں۔ دنیا میں یہ کہ وہ افغان مجاہدین جو نہتھے لوگ تھے،
उनसे अमेरिका अपने नेटो अपने मुसलमान जाहिलों के मदद के बावजूद शिकस्त खाएगा, इबरतनाक शिकस्त। और आखिरत में अल्लाह ताला कहते हैं ला यगुरन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, ये इनकी चलत फिरत से मरूब मत हो, चंद रोज़ा जिंदगी है। कितनी बड़ी तारीखी हकीकत है जो अल्लाह बयान कर रहे हैं। काश हम इस पर सोचें। अल्लाह ने दुनिया बड़ी आर्जी बनाई है, इम्तहान है, इसको कभी इम्तहान के अलावा कुछ ना समझो, वरना अगर इसी दुनिया में गर्क हो गए तबाह व बर्बाद हो जाओगे, फिर शैतान और ताहूत के साथ ही होगे। कितनी बड़ी वार्निंग दी है आज 40 में। कोई सवाल कोई चीज क्लियर ना हुई हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। जो ये यहाँ से इस आयत में कि बाज़ुल्लती नाइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका, सर इसका जरा इसको वजाहत कर देंगे, समझ नहीं है। देखे ना, यहाँ बड़ा साफ बताया गया है कि उस वक्त मुखातब मुशरिकीन मक्का है, उनसे कहा जा रहा है कि अल्लाह के नबी के जरिए उनको बताया जा रहा है। अल्लाह के नबी को क्या बताया जा रहा है? तुम चाहे जिंदा रहो या तुम्हें वफात आ जाए, हम इनको कुछ अजाब से गुजारेंगे, और ये अजाब आपकी दुनियावी जिंदगी के होते हुए भी हो सकता है, और आप दुनिया से उठा लिए जाएं उसके बाद भी इन पर अजाब होगा। क्यों? ये नाफरमान है। ये है कि नतवफ़ियन्ना का मतलब कि तुम्हारी मौत के बाद भी इन पर अजाब आ सकता है, और व इम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नअइदुहुम, कि अगर आप उन आपके होते हुए भी हम इन पर अजाब नाजिल कर सकते हैं। और मैंने 3 मिसालें आपको दी हैं तारीख से, बनी इनके कुरैश के जंग बदर हो या कहत का ज़माना हो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ सब कुछ। अब बात समझ आ गई है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ, सवाल ज़रूर किया करें ताकि बात को आप समझें। अच्छा, अब एक और बात जो काश कुरान पढ़ के जब समझते हैं ना आप, फिर ये चीज़ें आपको बिल्कुल जहन में सारे सवालों का जवाब मिल जाता है, और एक इत्मीनान, कल्बी इत्मीनान मिलता है कुरान के बाद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जरा सुने आयत 41, अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या ये लोग देखते नहीं है कि हम इस सरजमीन में चले आ रहे हैं और इसका दायरा हर तरफ से तंग करते चले आते हैं। उस वक्त आप देखें, आयत नाज़िल हुई है 12 नबवी में, नबूवत के 12वें साल, और अल्लाह बता रहे हैं कि कुरैश आंखें खोल के नहीं देखते कि ये पैगाम जो एक मोहम्मद रसूलुल्लाह उठे थे तन तनहा, आज 12 सालों बाद पूरे अरब में इसकी गूंज सुनी जा सकती है, और इस पर ईमान लाने वाले चाहे तादाद में कम हों लेकिन पूरे अरब में मौजूद है, और इन काफरों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। मक्के की सरजमीन जो है वो इनके जो कुफर की सरजमीन थी, जहाँ बुत परस्ती थी, वहां अल्लाह के नाम लेवा जो है वो उठ खड़े हुए हैं, और अब वो सरजमीन कुफर के लिए तंग होती जा रही है। आप देख लें, हिजरत के बाद 8वें साल मक्का फतह हो गया था। 8 हिजरी में, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत की, आप उस छोटी सी रियासत के सरबराह बन गए। वो रियासत फैलती फैलती बिल आखिर 8 हिजरी को 8वें साल आपने मक्का को फतह कर लिया। तो वो ज़मीन सिर्फ तंग ही नहीं हो गई थी, उस ज़मीन पर अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हुक्मरान थे। ये क्यों हुआ सब कुछ कि उनको के ऊपर ये मदीने की ज़मीन तंग कर दी गई? वल्लाहु यहकुम, अल्लाह हुक्म करता है, ला मुअक्किब ले हुक्म ही, और उसके हुक्म पर और उसके फैसलों पर कोई नजरसानी नहीं कर सकता। उसका हुक्म था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी को फतह करेंगे, वो फतह हुआ। क्यों? उसके हुक्म को कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, और वह हुवा सरीउल हिसाब, वो हिसाब लेने में
اسے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ ہم سالوں اور ان چکروں میں ہیں. اللہ کے ہاں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کے فیصلے ایک خاص وقت پر نافذ ہو کے رہتے ہیں جب اس کا حکم ہوتا ہے، اور وہ دیر نہیں لگتی. اس لیے کہ یہ سال اور مہینے اور یہ ہمارا ٹائم ٹیبل اللہ کے ہاں بعض دفعہ کہا گیا کہ ایک سال جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اگر دین پر عمل کرنے والے، آج مسلمانوں میں جذبہ جہاد نہیں ہے، اللہ کے دین کی حقانیت پر یقین نہیں ہے. ہم طاغوت پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے حوالے سے ہمیں اس اللہ کے احکامات کا ذرا بھی پاس نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ہے اور ذلت دیکھ لیں. ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، ہم امریکہ کے بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہ گئے. ابھی پتہ نہیں اور کیا ہوگا، کیونکہ ہم توبہ طائب نہیں ہو رہے. تو آیت 41 آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قربانیاں پیش کی تو پھر وہی مکہ جو 360 بت کعبۃ اللہ میں پڑے تھے، وہی مکہ جو ہے وہ مفتوح ہو گیا. اور فاتح کون ہے؟ وہ شخص جو تنہا کھڑا ہوا تھا نبوت کے وقت جو اعلان کیا تھا، اور اس نے پھر پورے جزیرۃ العرب کو بمے مکہ کے فتح کر دیا. کوئی سوال آیت 41 کے بارے میں؟ اب سنیں، تاریخ کی وارننگ دی جا رہی ہے ہر طاغوت کو. آیت 42 میں فرمایا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی بڑی چالیں چلی ہیں. اچھا، کیونکہ خطاب قریش مکہ کو ہے تو یہ کن لوگوں کی چالوں کا ذکر ہے؟ جلدی بتائیں. بنی یہود و اسرائیل. نصارہ سر، جی یہود و نصارہ. آپ ڈاکٹر صاحبہ کیوں نہیں کہتے کہ سورہ آراف میں دیکھ لیں، قوم نوح، قوم فرعون، قوم لوط، سب کا ذکر ہے. جی سر. یہ ہے قد مکر الذین من قبلہم. آپ یہود و نصارہ کی بات کہہ کے ایک جنرل بات کہہ دی آپ نے. بات کو قرآن کی زبان میں سمجھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے. تو آپ ساری قوموں کا ذکر پڑھ لیں، قرآن بھرا پڑا ہے، مکی صورتوں میں ان کا ذکر ہے، ساری باغی قوموں کا جنہوں نے انبیاء کے خلاف چالیں چلی. حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک دعوت دیتے گئے. جب مان کے نہیں دیا، اللہ نے مہلت دی، کیسا عذاب آیا ان پر. وہ لکڑی کے تختوں کی بنی ہوئی کشتی پر سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیرو بچ گئے، اور سارے کافر ترباہ و برباد ہو گئے، پوری نسلیں برباد ہو گئی. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی بڑی چالیں چلی. وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور اصل تدبیر، اصل چال کس کی ہے؟ جلدی بتائیں. للہ اللہ پاک للہ کی سر. المکر. چال جو اللہ ہے کی، وہ اللہ اللہ تعالیٰ. تعالیٰ کی. سبحان اللہ. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کتنی برحق کتاب ہے. تو اصل فیصلہ کن چال جو ہے وہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور عنقریب کافروں کو پتہ لگ جائے گا. کیا پتہ لگ جائے گا؟ لمن عقبی الدار، کہ یہ آخرت کا گھر کن کے لیے ہے، یہ جنت کے کون وارث ہوں گے. یہ ان کو پتہ جائے گا عنقریب. بڑا تھوڑا سا وقت ہے، دنیا بڑی عارضی ہے، چند سالوں کی بات ہے. اور قیامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا قیامت اور میں ہا قضا، دونوں انگلیاں کھڑی کر دی کہ بالکل جیسے ملی ہوئی ہوں کہ اب آئے گی. آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی. آج خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اللہ کے ساتھ انہوں نے معافی مانگ کر اللہ کے دین کی طرف راغب ہو گئے ہیں، تاکہ اس آخری وقت میں وہ اللہ کے ہاں جب پیش ہوں تو اس حالت میں پیش ہوں کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، نہ کہ شیطان اور طاغوت کے.
कोई सवाल आयत 42 में देखें कितनी जबरदस्त नसीहत है कुरान की। सर इसमें ये सर क़ालिल्लाहि मकारू जमीयन के बाद यालमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, यानी जानता है अल्लाह ताला जो कमाई हर जान ने। क्या मतलब है इसका? इसका जरा वजाहत कर दें कि जानता है अल्लाह ताला जो कमाती है हर जान, यानी जो जो हरकतें जो जो का चाल चलती है वो अल्लाह ताला जानता है। अगर ये ईमान नहीं है ना कि अल्लाह हमारे हर अमल के तफसीलात से भी वाकिफ है, ये ईमान का हिस्सा है। अगर ये मेरे और आपके ईमान में हो, आप क्यों इतने अल्लाह से डरती हैं? मुझे बताएं ना, आप क्यों हर काम वो करना चाहती हैं जो अल्लाह की हुक्म के मुताबिक हो? क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि अल्लाह को सब कुछ इल्म है, अल्लाह को पता है। यही तो इसका मतलब है कि वो सब जानता है, उसको पता है। यही तो ईमान का सबसे बड़ा तकाजा है कि अल्लाह ताला की सिफात को पूरी तरह समझते हुए जिंदगी गुजारो। और सबसे अहम यह है कि अल्लाह हाजिर नाजिर है। अल्लाह हर बात को जो हम कर रहे हैं, किस नीयत से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक एक डिटेल से वाकिफ है। सारी तफसीलात उसके पास मौजूद है। अब बात समझ आई या नहीं आई? जी सर, जी सर, बेशक, जज़ाकल्लाह। अच्छा, सर अब ये जो इससे अगला टुकड़ा है यानी कि सयालमुल कुफ्फारु लिमन, वो इसकी भी जरा थोड़ी सी कर दें प्लीज। अच्छा, सीन जब आता है ना, सयालमो, अनकरीब जान लेंगे, यानी ये बात उनके। अच्छा, क्या अनकरीब जान ले? मा तकसब कुल्ला नफ्सिन, कि हर जान ने दुनिया में क्या कमाई की है। ये जो कमाई का मतलब क्या होता है? आप महीना भर तनख्वाह, जनरली आप देखते हैं लोग काम करते हैं या तो डेली वेजेस पे होते हैं या वीकली वेजेस पे, या उनको माहाना तनख्वाह मिलती है। ये उसको कसब कहते हैं। ये कसब का मतलब है कि ये उनकी कमाई का बदला है जो महीना भर उन्होंने वहां को कोशिश की है। तो इसी तरह दुनिया का हर अमल हमारा आखिरत में हमारा कसब होगा कि उसका हमें बदला मिलेगा। बुरा है तो सजा मिलेगी, अच्छा है, अच्छा कसब है, नेकी है, तो हमें उसका अल्लाह ताला बदला अता फरमाएगा। अब बात समझ आई है कि क्या मतलब है इसका कि या अलम जी मा। सर। तो इसलिए आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं ना, उसका बदला अपने आखिर में देखना है, और ये अल्लाह ताला को खूब पता है। मोमिन ईमान इस चीज का नाम है कि हम अल्लाह ताला की सिफात को समझते हुए ये दुनिया की जिंदगी गुजारे, कि अल्लाह कितना पावरफुल है, अला कुल्ल शैइन कदीर, अल्लाह का इल्म कितना वसी है, बिकुल्ल शैइन अलीम, अल अजीज है, खालिक, ताकत कुदरत उसकी, अल हकीम है, हर काम एन हिकमत के तहत उसका सरंजाम पा रहा है। ये ईमान की असल चीज ईमान में मार्फत इलाही है, उसकी सिफात, ताकि हम, वो शदीदुल इकाब है हर उस शख्स के लिए जो बुरी कमाई करेगा, वो गफूर रहीम है हर उस शख्स के लिए जो उसके इत्तबा करेगा उसकी, और अगर कोई गलती हो गई जान अनजाने में या जानबूझकर, तो तौबा करेगा वो, तो उसको माफी मिल जाए। अब बात समझ आई है कि नहीं? जी सर, जजाकल्ला खैर। अच्छा, अब आखिरी आयत बड़ी जबरदस्त। व यकूलुल्लज़ीन कफरू लस्त मुरसला, और ये मुनकरीन कहते हैं कि तुम अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो, तुम रसूल नहीं हो। आप जरा उनकी आखिरी मजम्मत देखें। अल्लाह किसी को रसूल बना के भेजे, और मखलूक का, और फिर वो रसूल के अंदर वो खवास हों जो आम आदमी के अंदर नहीं है। ये नबी मक्के में जाना जाता है किस नाम से? ये सादिक है, ये अमीन है। उसको आप कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी बदयांती नहीं की, आप खुद गवाह हैं उसके। अब ये कहते हैं मैं नबी हूं, तो आप मानते नहीं हैं। वह यकूलुल्लज़ीन कफरू लस्त मुरसला, ये मुनकरी कहते हैं कि तुम खुदा के भेजे हुए नहीं हो। कफा बिल्लाहि शहीदन,
कुल नबी इनसे कह दो कफा बिल्लाहि शहीदन, एक अल्लाह तन्हा गवाह काफी है। गवाह कौन होता है भला, जल्दी बताएं, कौन गवाह होता है? जो उस वक्त वहां मौके पर हाजिर होता है उसको गवाही देता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, कसम खा के ये कहता है ना। तो रब जो समी बसीर और सारी खूबियों का मालिक है, वो कह रहा है, खुद कह रहा है कि मैं गवाह हूं इस बात का कि आप नबी हैं। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, इनसे कहो तुम्हारे और मेरे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है कि अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। और ये अल्लाह कौन है? मन इंदहु इल्मुल किताब, और फिर उस शख्स की गवाही है जो ये सॉरी अल्लाह के नहीं, वह मन इंदहु इल्मुल किताब, और फिर उस शख्स की गवाही काफ़ी है जो आसमानी किताब का इल्म रखता हो। क्या मतलब है इसका? जो कौन वो कौन लोग हैं जिन जो इस्लाम आसमानी किताबों का इल्म रखते हैं? सर जी, मदीने में नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु जब आए तो अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे, उन्होंने इस हक की गवाही दी थी, तौरात के आलिम थे। देखें, आप एक बात को इस तरह न बात बयान करें, सारे जो ईसाई और यहूदी ईमान लेके आए थे बशमूल अब्दुल्ला बिन सलाम के, उन्होंने गवाही दी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। क्यों? उनका साबका किताबों पर इल्म था, उसी इल्म की बुनियाद पर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना और आप पर ईमान ले आए। एक अब्दुल्ला बिन सलाम थोड़ी हैं, कितने यहूदी और ईसाई थे जो इस्लाम लेके आए थे, उन सब ने गवाही दी। तो अल्लाह ताला उनके इस्लाम कबूल करने को, उनकी गवाही को इतना मुस्तनद समझता है कि यहाँ बयान किया कि इस नबी जिसका तुम इनकार कर रहे हो, इसके बारे में तो साबका यहूद और नसारा जो मुसलमान हुए उन्होंने भी गवाही दी है। बात समझ आई है कि नहीं? जी सर जी। कोई सवाल, कोई चीज सर जो जी, क्लियर किसी का ना हो? माइक खुला हुआ है और आवाज सही नहीं आ रही। ये कमर साहबा का माइक खुला हुआ है मोहम्मद पूरी हनीफ साहब है, कोई हनीफ साहब है, आपका माइक भी खुला हुआ है, जरा मेहरबानी करें ना। कमर जहान साहिबा, आपका माइक कब से खुला हुआ है? ये थी आखिरी आयत, और मैं आप दो आयतें आपको तशरीह आयत लिखवा देता हूँ ताकि आप उनको देख पढ़ के फिर और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सूरह आराफ की 157, सूरह आराफ 157 और सूरह शोरा 26 नंबर पर, शोरा 197। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी तरह पढ़ ली है सूरह रात जो कुरान में 13 नंबर पर है, और मैं अब आपको उसका खुलासा, शार्ट खुलासा बताता हूँ कि ताकि हमें ये चीज़ें समझ में रहें कि इसमें क्या बयान हुआ है। सबसे पहली आयत में ये बताया है कि ये जो कुरान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, आखिरी किताब जिसकी ज़मानत अल्लाह ताला ने ले ली है, वो एक अम्र हक है। खुद किताब हक, उसके अंदर जो कुछ उसके कंटेंट्स हैं, तालीमात, हिदायत, अहकामात, हक़ाइक़, जो तारीखी वाक़यात बयान हुए, सब एब्सोल्यूट ट्रुथ है। 2-4 में इन आयात में उन सारी निशानियों जो आसमान और ज़मीन में हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख के अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को बुरुकार लाकर समझ सकते हैं कि कितनी अजीम हस्ती है वो जिसने ये कायनात बनाई है। लिहाजा जब सारी कायनात, ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे उसके हुक्म के पाबंद हैं, तो मुझे भी उसी के हुक्म का पाबंद होना चाहिए। अगरचे उसने मुझे आज़ादी दी है, और वो आज़ादी ही असल आजमाइश है। आयत 5-7 में मुनकरीन के वो सारे शुबहात आपने देखा है, अभी भी आपने जो आयतें पढ़ी हैं कि अम्बिया के बारे में जो उनके सारे शुबहात थे, उसका जवाब दिया गया है। आयत 8-16 में तौहीद बयान की गई है कि देखो ये सारे कारनामे तन्हा अल्लाह के हैं, कोई इसमें किसी का दखल नहीं है। जितना तौहीद का यकीन होगा
اتنے ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمان بردار بنتے جائیں گے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور آیت 17 میں بتایا کہ حق و باطل کے الگ الگ نتائج پر واقعات کی شہادت بھی پیش کی گئی ہے۔ وہ جو بتایا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو جو نالے، ندی نالے ہیں، وہ اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلتے ہیں۔ بڑا نالا بڑا پانی لے لیتا ہے، چھوٹے میں چھوٹا سا پانی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو جو لوگ اپنے ظرف کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا تم بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے ظروف کو وسعت دو اور آپ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرو۔ آیت 18 تا 25 میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا، میں نے آپ کو لکھوا بھی دیا ہے کہ وہ 10 خواص کہ جو ان کو اپنا لے گا، اپنے اندر پیدا کر لے گا، اللہ تعالیٰ کا دنیا اور آخرت میں اس کی تائید اور نصرت آخرت میں جنت کے حوالے سے بتا دی گئی ہے۔ آیت 26 تا 29 میں منکرین کو تنبیہ اور اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اچھا، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین کو بار بار تنبیہ کی ہے اور ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے، یہ مضمون آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ سے کوانٹیٹیولی نہیں پوچھ رہا، جنرل جواب دیں کہ قرآن میں یہ مضمون کتنی دفعہ آیا ہوگا؟ کثرت سے ساتھ آیا ہے یا بس ایک دو جگہ ذکر ہے، چند جگہ ذکر ہے؟ کثرت سے آیا ہے، کثرت سے آیا ہے۔ کثرت کثرت سے سے آیا آیا ہے۔ سر، اچھا، کثرت آپ سے نے آیا۔ جواب ٹھیک دیا، مجھے بتائیں یہ کثرت سے کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مقابل یعنی تبادل بتایا ہے کہ یہ نیک، یہ کام کرنے کا یہ اجر ہے اور یہ کام کرنے کا یہ اجر ہے۔ کیوں بتایا ہے؟ ساتھ ساتھ وہ آیتیں اتری ہیں کہ ہم نیک کام کیوں کریں تو بتایا ہے؟ کیوں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ سر ان میں تنبیہ اور خوشخبری دونوں باتیں ہیں۔ یہ اس لیے ڈاکٹر صاحبہ بتایا ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور برائی سے بچیں، اس کا مقصد یہ ہے۔ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، بار بار ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ تم جنت کے حصول کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دو، اور برائی جو تمہیں اگر ساری دنیا کا بھی فائدہ کوئی دے دے تو اس کو مت کرو، یہ ہے اس کا مقصد۔ آپ بس یہ بیان ہوا ہے، کثرت سے بیان کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ایک لفظ بھی فالتو نہیں لکھا، زبر زیر فالتو نہیں ہے۔ بار بار کا مطلب ہے کہ بار بار انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اگر تم دنیا میں اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہتے ہو، اس کی تائید چاہتے ہو، اس کی مدد چاہتے ہو، تو اللہ کے بندے بن جاؤ۔ شیطان کے بندے بنو گے، طاغوت کے بندے بنو گے، تم پر لعنتیں ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر۔ اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب، اللہ تعالیٰ کے اس رسول کی اطاعت کی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو انعامات کی بارش دنیا میں اور آخرت دونوں میں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اس کے بعد آیت 30 تا 47 میں منکرین رسالت کو متنبع کیا گیا ہے، ان کو تنبیہ دی گئی ہے، آپ سن چکے ہیں ابھی تک، کہ ساتھ ہی متقین کے حسن انجام کو پیش کیا گیا ہے تاکہ منکرین کو خدا خوفی اختیار کرنے کی ترغیب ہو۔ یہ قرآن پڑھنے کا اب صورت راج کے مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ لیں، اس میں جو کچھ بیان کیا اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ تاکہ اہل ایمان کو بشارت دی جائے کہ وہ اللہ کی تائید اور نصرت چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کا رحمتیں چاہتے ہیں، تو دنیا میں اس کتاب کے فالوور بن جائے اور آخرت میں جنت مل جائے گی۔ اگر اس کے خلاف کیا تو مثالوں سے بات واضح کر دی کہ تمہارا دنیا میں کیا حشر ہوگا اور آخرت میں کس عذاب سے جہنم کے دوچار ہوگا۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ اس طرح ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اس طرح قرآن سے ہدایت لینی چاہیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، آپ نے دیکھا ہے اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اسی ہدایت کی طرف انسان کو کی رہنمائی کرتی ہے۔
کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے مقصد کو سمجھیں، اور پھر ہم عبادت کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کریں گے پوری زندگی میں، کہ ہر معاملے میں اسی کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کا اتباع کرنا، یہ ہمارے لیے لازم و ملزم ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بالکل، جزاک اللہ اللہ سر، پاک اتنا کی اچھی طرف طرح ہم سمجھ لوگوں آیا ہے، الحمدللہ۔ سورہ رات بہت اچھی طرح ہمیں سمجھ آئی ہے، اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری آمین نسلوں کو بھی۔ ثم آمین۔ آمین آمین۔ تو تمام اب دنیا کے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق دے پروردگار، خاص کر پاکستان میں سر۔ آمین۔ اگر ہم نہیں عمل کریں گے نا، اور توبہ طائب نہیں ہوں گے، اللہ کا فیصلہ قرآن میں صاف صاف ہے، بڑی مہلت اللہ نے دی ہے۔ 70 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ہم اس قرآن کا جس سے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس کے وعدہ خلافی کی انتہا کر دی ہے ہم نے۔ اگر اب بھی ہم نے توبہ نہ کی، ہمیں فوراً توبہ کر کے پلٹنا چاہیے اللہ کی کتاب کی طرف، ورنہ ہم پر اللہ کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہی آپ پڑھ رہے ہیں، یہی قرآن بتا رہا ہے کہ سرکشوں اور باغیوں کو جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اللہ بس سر تعالیٰ جی، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ہر بچے کو کہیں کہ قرآن ترجمے سے پڑھے، تفسیر سے پڑھے اور سمجھ کے پڑھے، تاکہ انہیں کوئی عقل آئے کہ ہم اس قرآن سے جڑیں گے تو ہماری دین دنیا سنورے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، کل ہم نے سورہ ابراہیم شروع کرنی ہے، اگر تھوڑی بہت پڑھ لیں گے تو آپ کو اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تفصیل سے بڑی پیاری صورت ہے، یہ بھی 12 نبوت کے 12ویں سال میں نازل ہوئی ہے، اور کمال کی آیات ہے، ہر سورت کی آیات بڑی کمال کی ہے، کاش ہم ان کو پڑھیں اور سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ بے سر۔ شک، بے اللہ شک، تعالیٰ نے یہ سبحان۔ جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں نا، عقل کی، دماغ کی، سننے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، سب سے پہلے ہمیں قرآن پر، کیوں؟ اس قرآن کے مطابق ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان میں برکت ہوگی۔ اگر اس کے خلاف استعمال کریں گے تو یہی صلاحیتیں قیامت کے دن ہمیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اس سے سبحان اللہ سر، جب سے اللہ قرآن سے پاک جڑے ہیں نا، وقت ہی نہیں ملتا کہ کسی اور کی کوئی بات کر سکیں، اپنے گھریلو کام اور اللہ کا ذکر۔ الحمدللہ الحمدللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ بڑا احسان ہے میرے رب کا، الحمدللہ۔ جزاک سر، اللہ۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو معاف کر دیں، بس ہم لوگوں سے آمین۔ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو آپ بھی سب کوتاہیاں لوگ ہوئی ہیں، آپ سب لوگ پہلے تو غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اور پھر اس پاکستان کے لیے دعائیں کریں کہ اے اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، اور ہمارے ہر انسان پاکستانی کو توبہ استغفار کی توفیق بخش، اور ہمیں گناہوں سے باز آ جانے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور نیکیاں کرنے کی طرف، اور دین اور قرآن کا نظام یہاں قائم ہو، قرآن و سنت کا، تاکہ ہم آمین ثم آمین آمین۔ اندر آمین آمین ثم آمین، سب کی بہترین۔ حفاظت کرے میرا رب۔ جزاک اللہ خیرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ۔